کہ جن جن ملکوں میں تم رہتے ہو، جن جن سوسائٹیوں میں تم بستے ہو، وہاں کے خصوصی خطرات کی نشاندہی کرو اور ان سوراخوں کو بند کر لو جہاں سے وہ خطرات داخل ہوا کرتے ہیں. جیسے چوہوں کے بلوں کو بند کیا جاتا ہے، جیسے ان سوراخوں کو بند کیا جاتا ہے جہاں سے سانپ بچھو داخل ہو جایا کرتے ہیں، اسی طرح انسانی اخلاقی دنیا کا حال ہے. یہ واقعتاً جانور ہیں جو آیا کرتے ہیں، فرضی باتیں نہیں ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ شیطانی نظام کن معنوں میں کس طرح وسعت پذیر ہے کہ ہر حال میں کسی نہ کسی طرح انسان تک پہنچ جاتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی ایسا شیطان ہے بھی، یعنی ظاہری طور پر الگ وجود یا نہیں، یا ہر شیطان انسان کے نفس ہی میں ہے. ان بحثوں سے الگ یہ بات قطعی ہے کہ شیطان ہے ضرور، خواہ وہ خون میں دوڑ رہا ہو یا باہر سے حملے کر رہا ہو. اس کے حملے دکھائی دیتے ہیں اور نظر آتے ہیں، اس کے وسوسے انسان ہر روز سنتا ہے اور ہر روز اکثر ان کے حق میں جواب بھی دے دیتا ہے. ہر قسم کے وسوسے جو نیکی سے بدی کی طرف کھینچتے ہیں، وہ آنکھ کھلنے سے شروع ہو کر رات آنکھ لگنے تک جاری رہتے ہیں، اور پھر آنکھ لگنے کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. وہ اس طرح کہ جو لوگ بد وساوس کا شکار رہتے ہیں، بری تمنائیں لے کر پالتے ہوئے دن بسر کرتے ہیں، آنکھ لگنے کے بعد بھی، نیند کے بعد بھی ان کی خوابیں اسی مضمون کی چلتی ہیں. وہ جو کچھ کمی رہ گئی تھی دن کے وقت، وہ خوابوں کی دنیا میں پوری ہو جاتی ہے. خواب و خوابیں یاد رہیں نہ رہیں، لیکن یہ ایک طے شدہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جیسی سوچیں لے کر انسان سوتا ہے ویسی ہی اس کو خوابیں بھی آتی رہتی ہیں. اور پہلے جو شعوری پیغام ملا کرتے تھے، اب وہ تحت شعور میں پیغام ملنے شروع ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ تحت شعور کے پیغام اور زیادہ پوشیدہ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے، شیطان وہاں سے حملے کرتا ہے یہاں سے تم دیکھ نہیں رہے. بس دن کی جو خیالات، دن کے خیالات ہیں، کسی حد تک انسان واقف ہوتا ہے کہ ہاں مجھے بدی کا پیغام ملا ہے، بدی کی طرف میرا رجحان ہوا ہے. لیکن ان باتوں کو سوچتے سوچتے جب آپ سو جاتے ہیں تو سوتے ہوئے جو تحت شعور میں ہلچل مچتی ہے اور تمنائیں آپ کو خاص سمتوں میں روانہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں،